الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دو نا ضرور و سلام پڑھ کے. تو یہ کربلا کا مہینہ ہے، کربلا کے شہیدوں کی ہم یاد منا رہے ہیں. ایسا معلوم ہونے کے ساتھ ہم نے بیٹھے تھے، ٹھیک ہے. آواز ہی نہیں نکل رہی. میں مائک بند کر کے لوگوں کو پڑھتا ہوں. دیکھیے والا آپ لوگوں کی آواز سے ان کی آواز دیکھیے انشاءاللہ. ذرا ثبوت دو اپنی بیداری کا اور محبت اہل بیت کا. ایک مرتبہ بابا سے بلند بلندی پر پڑھیے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، محترم بزرگوں، میری قوم کے نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، اے غوث اعظم غریب نواز کی محبت کا دم کرنے والوں، اللہ کے ولیوں کی محبت میں اپنا سب کچھ نثار یعنی قربان کرنے والوں، اور اے میدان محشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں نبی کی شفاعت کے امیدواروں، اور اے شہدائے کربلا، وہ شہید اعظم سیدنا امام حسن و امام حسین علیہ مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اہل بیت اطہار اور بندے پاک کے نام پر مٹنے والوں، اللہ رب العزت کے کروڑا احسان اس نے ہم کو، آپ کو، ہم سب کو آج کی شب کے لیے حیات بخشی یعنی زندگی عطا فرمائی. اور اس پر ہم تماموں کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمیں صحت اور تندرستی دے کر جہاں مسجد میں شہید اعظم کے نام پر ان کے ذکر کے جو اس عظیم اجلاس میں، اس عظیم جلسے میں، اس عظیم محفل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دونوں علماء سے میری گزارش ہے کہ ذرا اس بات آ جائیے ہمارے پاس. آ جائیے. آپ کے مولانا فیصل صاحب ہے نا، آپ کا نام تو پتہ نہیں، معافی چاہتا ہوں. آئیے آگے آئیے. مولانا علماء اہل سنت رونق اسٹریٹ، علماء اہل سنت اور میرے بھائی شہزادے غوث اعظم حضرت سید الشاہ الیاس میاں قادری، میرے دونوں خلفاء حضرت علامہ مولانا عبد المقتدر قادری صاحب و محترم جناب معروف خان قادری اشرفی صاحب اور سامعین کرام، زمین میلا نہیں ہوگا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، اور محمد
بعد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. جب غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوگا تو آل محمد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. اور کیوں نہیں میلا ہوتا؟ یہ کوئی سنی عالم دین نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی تو آل رسول نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی پیر نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی غوث و خواجہ کا جو تو کہنا نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، ہاں وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے انہیں سمجھنے کا. تو صرف اور صرف شہرا کے لیے جب اس کی تشریح پڑھنے میں آتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہر صاحب ایمان شہادت کی موت مرتا ہے. کہ تو پیٹ کی تکلیف سے جو تو اس دنیا سے رخصت ہوا شہید، بخار آ کے اس دنیا سے رخصت ہوا شہید، پانی میں ڈوب کر مطلب حادثہ اپنا خودکشی کرنے کی کوشش کرو گے، حادثہ ہوا، پانی میں ڈوب کر جو تو اس دنیا سے رخصت ہوا شہید، آگ میں جل کر اس دنیا سے رخصت ہوا شہید، کسی ایکسیڈنٹ میں جو تو انتقال ہو گیا شہید. یعنی ہر بات پر جو تو صاحب ایمان کو شہادت کا درجہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. اور یہ میرے آقا تاجدار دو عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. تو بات سمجھ میں آئی کہ جس کربلا والے کا ہم اور آپ ذکر کر رہے ہیں ایک تھوڑی نہ ہے، 72 ہے. وہ تو سردار کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن سردار کے ساتھ ان 72 کا بھی ذکر ہوتا ہے جو کربلا کی دھرتی پر آل رسول، اولاد علی، اہل بیت اطہار پر پہلے قربان ہوئے اور اس کے بعد جو آل رسول اور اولاد علی کی باری آئی. تو بات سمجھ میں آئی ہے کہ مسلمانوں جو اہل بیت اطہار کی محبت انہیں کربلا کی دھرتی پر بھی ان کے قدموں میں جو تو لازشیں پیدا نہیں ہوئی، وہ ڈگمگائے نہیں بلکہ ثابت قدم رہے. اور ثابت قدمی کا ثبوت یہ دیا کہ یا حسین ہمیں یہاں سے جانے کی بات کر رہے ہو، ہمیں یہاں سے آپ بھیج رہے ہو کہ آپ لوگ چلے جائیے، یزید کا اور میرا معاملہ ہے، میں دیکھوں گا اور یزید دیکھ لے گا کیا معاملہ ہے، میرا اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں، آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے. لیکن اس وقت شہید اعظم سیدنا امام حسین علیہ مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ جو تو فرمایا تھا اپنے ان 72 ساتھیوں سے، تو سب نے ایک وقت ایک ہو کر جو ایک زبان سے کہا تھا کہ یا حسین ہم اس شمع کے پروانے نہیں ہیں جو شمع بجھتے ہی گل ہو جائے، ہم تو اس شمع رسالت کے پروانے ہیں، اس شمع اہل بیت اطہار کے ہم پروانے ہیں. پہلے ہم جائیں گے، اس کے بعد اللہ آپ کا حافظ رہے گا، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے. اہل بیت اطہار کی محبت میں ہم نے دیکھا کہ جو کمانڈری کر رہا تھا، جس نے 3000 فوج کا لشکر لے کر آیا اور امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کربلا کے دھرتی پر روکا، جس کی وجہ سے کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم پر پانی بند ہوا، اس کا نام آج ہمیں زندہ نظر آ رہا ہے، وہ بھی ہمیں زندہ نظر آ رہا ہے. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ داری سے کہوں گا، وہ بھی ہمیں زندہ نظر آ رہا ہے، وہ بھی اس کا نام جو تو آج ہمیں روشن نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت میں جب امام حسین علیہ مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب خطبہ سنا، بات سمجھ میں آئی. حسین اعظم نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں
بات سمجھ لیجیے، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں سب واقعات کربلا، داستان کربلا، شہادت کربلا یہ سنتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ پہلے ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ واقعہ کربلا کیا ہے، یہ کون ہے سامنے، یہ کون ہے کربلا کی دھرتی پر روکنے والے، یہ کون ہے نہر فرات کا پانی بند کرنے والے، یہ کون ہے حسین اعظم پر اور اہل بیت اطہار پر ظلم اور تشدد کے پہاڑ ڈھانے والے، یہ کون ہے اہل بیت اطہار کی محبت کے ان رفیقات پر، رفیقوں پر ظلم اور ستم ڈھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ تم جو اہل بیت اطہار کی محبت اور حسین اعظم کی محبت میں تم ان کے ساتھ جو ہمارے سے مقابلہ کرنے کی بات کر رہے ہو تو تم پر بھی پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ کون ہے یہ روکنے والے، کون ہے یہ بند کرنے والے، کون ہے یہ جو حملہ آور ہونے والے کربلا کی دھرتی پر ہے؟ مسلمانوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بھی جنہوں نے روکا تھا وہ کوئی اور نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، بند زبان میں کہہ رہا ہوں اہل ہنود بھی نہیں تھے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اہل ہنود بھی نہیں تھے، پھر کون تھے؟ علماء کرام بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم تو زیرو۔ سمجھ رہے ہو نا کیا بولتے اس کو؟ ڈن۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ڈن۔ لیکن ہماری زبان میں تھم، اور تھم سے آگے کبھی چل گئے تو انہیں کیا ہے، دستخط نہیں آتی انگوٹھا لگا ہے۔ کیا نام آپ کا؟ یا حسین کے صدر ہے، کیا نام آپ کا؟ بدر الدین صاحب، دستخط نہیں آتی تو انگوٹھا لگا ہے۔ لیکن انگوٹھے صاحب ہم تو یہ ہے۔ اب یہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کربلا کے دھرتی پر روکنے والا کون، پانی بند کرنے والا کون، ظلم اور تشدد ڈھانے والا کون؟ اس پہ کبھی غور و فکر کیا آپ لوگوں نے؟ محبت ہو تو اہل بیت کی محبت جنت کا پروانہ ہے، حسنین کریمین کی محبت جنت کا پرمیشن ہے، پروانہ ہے، جنت کا داخلہ ہے۔ صدیق اکبر سے پوچھ لو، عثمان غنی سے پوچھ لو تو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اہل بیت اطہار کی محبت ایمان مکمل ہونے کی دلیل ہے، جنت الفردوس کا پروانہ۔ اب بات سمجھ میں آئی مسلمانوں کہ وہ کون تھے جنہوں نے پانی بند کر دیا تھا، وہ کون تھے جنہوں نے جو اہل بیت اطہار کے رفقاؤں پر، ان کے دوستوں پر، ان کے ہمراہوں پر بھی پانی بند کر دیا، اور یہ کہہ کر بند کیا کہ تم اہل بیت اطہار اور حسین اعظم کا ساتھ دے رہے ہو اور ہمارے مد مقابل آ رہے ہو، تو ان پر بھی پانی بند۔ تو یہ کون تھا؟ تو ہم نے جب دیکھا تو بات سمجھ میں آئی کہ وہ بھی اور نہیں تھے، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے تھے۔ وہ بھی کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے تھے۔ مسلمانوں، تو پتہ چلا کہ وہ بھی ایمان والے تھے، وہ بھی خود کو مسلمان کہلواتے تھے۔ اب بتائیے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے وہی حسین اعظم پر پانی بند کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہی اہل بیت اطہار کے قافلے پر پانی بند کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو حسین اعظم نے کہا تھا کہ اے لوگوں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، کون سا کلمہ ہے ہمارا؟ لا الہ الا اللہ۔ پڑھو نا آپ لوگ بھی لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ پڑھتے ہو نا؟ یہی کلمہ وہ یزیدی لشکر بھی پڑھتا ہوا نظر آ رہا، یہی کلمہ وہ یزیدی لشکر میں بھی پڑھا جا رہا تھا، اور جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو اللہ اکبر کی سزا جو تو یزیدی لشکر میں بھی ہوتی تھی، اور حسین اعظم کے پاس والے بھی جو تو اللہ اکبر کی سزا بلند فرما رہے تھے۔ نمازیں ادھر بھی تھی، نمازیں ادھر بھی۔ ایک براہمن نے جو تو ہم سے سوال کیا
تو لوگوں میں رہا کرو، پبلک میں رہو. میں علماء کو بھی کہتا ہوں کہ پبلک میں بھی رہو تاکہ ہمارے سمجھ میں آئے کہ حالات حاضرہ کیا ہے، کون کے جو تو ہم سے جو تو کس طریقے سے مخاطب ہوتا ہے. تو غیر بھی لوگ تو ہم سے مخاطب ہوتے ہیں. تو اس نے ہم سے ایک سوال کیا تھا، IPS آفیسر تھا، یعنی SP تھا، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس تھا. وہ اس نے ایک سوال کیا تھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ حسین اعظم کو کربلا کے دھرتی پر پانی سے رکوانے والے، پانی سے جو تو روکنے والے اور حسین اعظم پر حملہ وار جو تھے وہ کون تھے؟ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ صاحب آپ ہی بتا دیجیے اگر مجھے پتا نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا شکر ہے خدا کا کہ وہ ہم نہیں تھے. کیا کہا تھا انہوں نے؟ اللہ کا شکر ہے IAS اور IPS جو ہوتے ہیں نا انہیں سب دھرموں کی تعلیم دی جاتی ہے، سرو دھرم سمبھو کی یاد رکھو. اگر آپ تعلقات میں رہو گے، آپ پبلک میں بیٹھو گے، آپ جو تو پبلک پیلس میں بھی بیٹھا کرو تاکہ جو تو ہمیں تجربہ ملے. میں نے کہا صاحب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا نبی کے نواسے کو، مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے نواسے کو جو کندھے مصطفیٰ پر سوار ہوتا تھا، جو راکب دوش مصطفیٰ تھا، اس نواسے کو قریب کی امت نے جو تو کربلا کے دھرتی پر پانی بند کیا اور اسے جو تو شہادت کا جام پینا پڑا. تو ہم سے کہا کہ شکر ہے کہ وہ ہم نہیں تھے. کیا کہا؟ دنیا بھر پڑھی. ہم نے کہا کہ وہ ہم نہیں تھے، شکر ہے خدا کا. تو مسلمانوں پتہ ہی چل رہا ہے کہ اہل بیت اطہار کا بغض، اہل بیت اطہار سے دوری، یہ آج کا دوری کیوں ہوا ہے؟ کل بھی تھا، آج بھی ہے، تو قیامت تک رہے گا. لیکن درد دے دیا حسین اعظم کی اس شہادت نے. عبرت ہے ہمارے اور آپ کے لیے مسلمانوں کہ ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرنا ہوگا، ہمیں اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا، ہمیں پیغمبر پاک کی محبت سے وابستہ ہونا ہوگا تاکہ ہماری دنیا بھی سمجھ جائے اور ہماری آخرت بھی سمجھ جائے. تو کون تھا وہ جس نے 3000 فوج کا لشکر لے کر آیا اور حسین اعظم کو کربلا کے دھرتی پر روکا؟ تو میں نے کہا وہ آج بھی زندہ ہے، اس کا نام آج بھی جو تو روشن چمکتا ہوا جو تو نظر آ رہا ہے وہ ذات تھی حر بن رہائی. حر تھے وہ حر جنہوں نے حسین اعظم کا جب خطبہ سنا دل مچل گیا. عشق رسول میں دل مچل گیا، عشق آلے رسول میں دل مچل گیا، عشق اہل بیت اطہار میں بے ساختہ پکار اٹھے کہ حسین اعظم ہے میرے آقا، مجھے بھی جنت میں جانا ہے. یہی پکارا تھا. تو بات سمجھ میں آئی کہ جنت میں جانے کے لیے تمہیں حر بننا ہوگا. جنت میں پہنچنے کے لیے، حر بننے کے لیے خود کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا. کیا ہے ہماری قربانی؟ انا، ایگو، گھمنڈ، غرور، یہ ہماری قربانیاں ہیں. اہل بیت اطہار کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ ہمارا یہ معمول بن چکا ہے کہ ہم اپنے آپ میں مست ہو گئے ہیں. ہم کسی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یقین جانیے کسی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو. اہل بیت اطہار کی محبت جو تو ہمارے دلوں سے پہلے سے ہی نکالی گئی. سعود کی صورت میں یہود جب بیٹھا تو سعود نے محبت اہل بیت، تعظیم رسول اور تعظیم اہل بیت کو سینے سے نکالا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بغیر یہودی، نصرانی، عیسائی ہم پر مسلط نہیں ہو سکتے تھے. ہم پہ اگر مسلط ہونا ہے نا ان یہودیوں کو، ان نصرانیوں کو، ان عیسائیوں کو، تو کب مسلط ہوں گے؟ جب اس کے رسول ہمارے سینے سے نکل جائے گا، جب اس کے اہل بیت ہمارے سینے سے نکل جائے گا. تو کیا ہے آج کیا حالت ہے ہماری؟ 63 منٹ ہے کم و بیش جو تو ہمارے چھاٹ رہے ہیں کلبے امریکہ کا.
ہمارا اپنا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، یاد رکھو کہ جو اہل بیت اطہار اور جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے، تو ہم نے دیکھا آپ لوگ گئے ہوں گے خواجہ بتائے رسول شہید شاہ ہندوستان کی بارگاہ میں جنتی دروازہ ہے، کیا جنتی دروازہ ہے، اور مائیں کرام بھی بیٹھی ہوئی وہاں ایک جنتی دروازہ ہے۔ اب جنتی دروازے سے جو داخل ہوا، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے ہندی کی سرزمین پر ہے، پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بہت بڑے خرچے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو جنتی دروازے سے داخل ہوا، فرمانے غریب نواز ہے کہ وہ جنت میں چلا گیا۔ ایسے ہی ہے کون کون ہے آپ جنتی دروازے سے جو وہاں گئے جنتی دروازے میں داخل ہوئے؟ آپ لوگ رات میں ہوئے نہیں ہوئے، ایسے بات نہیں ہوتا، جاؤ شاید محرم میں ایک کھلا رہتا ہے نا۔ اب جو جنتی دروازے سے داخل ہوا، بارگاہ ہے غریب نواز میں، تو غریب نواز فرماتے ہیں وہ جنتی۔ اچھا، اب وہاں سے صرف پہلے ایمان داخل ہو رہا ہے۔ اگر یہ ہمارا اللہ کے بزرگوں کا جو معاملہ ہے، اللہ کے ولیوں کا جو معاملہ ہے، اس پر جو ہم اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ انہوں نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، وہ اس لیے کہ اللہ ان کا ہے، وہ اللہ کی۔ ایسا ہی ہے نا اللہ والوں کا معاملہ، وہ کہے تو گویا اللہ کہہ رہا ہے، وہ دیکھے گویا اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے سر پر رکھ دے تو گویا اللہ کا دست جو تو ہمارے سر پر آ گیا ہے، گویا وہ جو کہے وہ کہہ دے تو گویا اللہ کہہ رہا ہے، اور جب وہ کہہ رہے ہیں تو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تب تو ہم نے دیکھا کہ آگ میں جو کھڑا ڈال دیا سرکار غریب نواز نے، وہ بھی خود کے ہاتھوں سے نہیں ڈالا، پیر کی چپل جوتی شریف نکالی، خاتم کے پاس دیا، کہاں ڈال دے، کیا ہوا؟ ارے وہ خاتم نے جب ہاتھ ڈال کے واپس تو دوبارہ نکالا تو جوتی خراب جو تھی سرکار غریب نواز کی، وہ تو جلنے کا سوال ہی نہیں تھا، لیکن اس خاتم کا ہاتھ بھی نہیں چلا، جس میں آگ میں ڈال کے جب ہاتھ نکالا وہ جوتی شریف نکالی تو پتہ ہی چلا کہ اللہ والوں کو جس شے سے نسبت ہو جاتی ہے اللہ اس شے سے محبت کرتا ہے۔ تو سرکار غریب نواز نے جب پڑھا تھا نا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، یہ جب پڑھا تھا نا تو یہ قلب کو روشن کیا، قلبوں کو دھل دیا اللہ رب العزت نے سرکار غریب نواز کی اس جو تو روشن قلبی اور دل کی آواز سے۔ ہماری دعائیں کب قبول ہوگی؟ جب دل سے جو صدا نکلے گی۔ تو جب غریب نواز کے پڑھتے تھے اپنے خدامین سے اپنے مریدین سے پڑھواتے تھے تو دل سے یہ صدا نکلتی تھی، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ جب یہ پڑھتے تھے الا اللہ کی صدا جب دیتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ شاعر مشرق نے اس کو یوں ارشاد فرمایا اپنے شاعری میں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو کیا ہوا؟ لاکھوں لوگوں نے سرکار غریب نواز کے ہاتھ پر ایمان کو تو پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دنیا فانی سے رخصت ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اسے ہمیشہ ابدی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اب حسین اعظم کو روکنے والا کون تھا؟ یزید نام کا، وہ بھی جو تو مسلمان تھا، اس کے ساتھی بھی مسلمان تھے، ابن زیاد بھی مسلمان تھا، ابن زیاد کا جو لشکر ابن زیاد جو حکومت کمانڈری کر رہا تھا بھول کی جگہ پر، تو وہ بھی جو تو مسلمان اور سارا کا سارا لشکر مسلمان تھا۔ زیاد سے یزیدی فوج میں بھی نمازیں ہو رہی تھی اور حسین کے خیموں میں بھی جو نمازیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی مسلمانوں، تو سمجھ میں آیا کہ
جو اہل بیت اطہار سے محبت کیا وہ بچ گیا، اہل بیت سے جس نے محبت کیا وہ بچ گیا، وہ حور بن گیا۔ کربلا کی دھرتی پر جب جاتے ہیں نا، جب ہم گئے تو بارگاہ امام حسین علیہ مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم میں جب ہم نے حاضری دی اور وہاں سے جب ہم نکلے تو ہمیں وہاں کے خادم نے کہا کہ ہو وہی یہ کربلا میں ہی جو تو اسی مقام اسی جو کمپاؤنڈ میں ہے جہاں حسین اعظم کی مزار مقدس ہے، وہیں پر حور کی بھی مزار ہے۔ تو پہلے اس نے حور کی بارگاہ میں جانے کے لیے ہمیں کہا، بات سمجھ میں آئی مسلمانوں کہ جو وفادار ہوتے ہیں، جو اہل بیت اطہار کی محبت میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو ان کا نام جو تو کل بھی زندہ آج بھی زندہ تو ہو گیا اب تک مٹانے والا مٹ گیا، نہ نام رہا، نہ تخت رہا، نہ شان رہی، نہ شوکت رہی۔ اور جو اس دنیا فانی سے رخصت ہوا تو ہم نے دیکھا کہ حسین اعظم کل بھی زندہ آج بھی زندہ تو ہو گیا اب تک زندہ، ہر گھر میں حسین اعظم جو تو ہمیں جو زندہ نظر آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ لوگ زندہ ہے جو اللہ کے راہ میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے انہیں دیکھنے کا، یہ الگ بات ہے۔ تو اب ہم جو تو مرتے نہیں ہیں، ہم تو اصل مقام پر جاتے ہیں۔ صرف میری ہی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم سب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتا ہے نا، اور جب اس دنیا کے پانی سے رخصت ہو جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ اصل میں اصلی مقام پر جاتا ہے۔ تو مسلمانوں ہمارے سمجھ میں یہ آ گیا کہ کربلا کا جو واقعہ پیش آیا، کربلا پر جو ہونا تھا وہ مشیت یزدی تھا، مشیت الہی تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، تو اس کو پورا مکمل کرنا تھا وہ قربانی کو جو ان کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یعنی ابراہیم خلیل اللہ وہ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی جو ادھوری رہی ہوئی قربانی تھی، اس قربانی کو مکمل کربلا کے دھرتی پر ان کی نسل سے حسین اعظم علیہ مقام علیہ السلام نے مکمل فرمایا۔ تب تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ اسلام کا ہر سال سبھی جانے خاص ہوا، اسلام کا ہر سال سبھی جانے خاص ہوا، قربانی سے شروع ہے تو قربانی پہ تمام، بدلے گا کون اس کو یہ ہے رب کا انتظام، بدلے گا کون اس کو یہ ہے رب کا انتظام، ایک کو بچایا ایک کو شہادت کا دیا گیا، ایک کو بچا لیا اسماعیل کو بچا لیا اور حسین اعظم کو شہادت کا جام جو دیا گیا مسلمانوں، تو وہ مکمل قربانی کرنا مقصود تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جو قربانیاں حضرت ابراہیم سے شروع ہوئی تھی، ابراہیم سے اسماعیل سے تھی، حضرت ابراہیم سے جو قربانی شروع ہوئی اسے مکمل جو کربلا کے دھرتی پر مکمل نسل ابراہیم میں پیش کر دیا گیا۔ بات سمجھ میں آئی کہ محبت الہی میں اور نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نام پر حسین اعظم نے جو قربانی پیش کی تھی کربلا کے دھرتی پہ، مسلمانوں ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے، عبرت۔ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، ابھی آپ سن رہے تھے نا وہ کلام کی سمجھو اور سبحان اللہ کا، ہمارے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، جو سبحان اللہ کہے گا اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، جو ماشاء اللہ کہے گا اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، 10 نیکیاں جو بڑھتی چلے جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے، 10 مرتبہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا رہے گا۔ زبان سے اگر ماشاء اللہ سبحان اللہ کہا تو کیا فرق پڑ رہا، بھلے سے کلام پسند آئے نہ آئے، لیکن سبحان اللہ کہہ دو، ماشاء اللہ کہہ دو، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمحے لبے حسین کو ترسائے آمرے۔ احمد نگر کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ دل لگی پہ وہ سکہ جمایا حسین نے، اسی کا جو محمد
جس ندی سے وہ سکہ جمایا حسین نے اور پانی کو کربلا میں اڑایا حسین نے. پانی کے لیے حسین اعظم تھوڑی سا جو کوثر کا جس کا نانا کوثر کا مالک و مختار ہے وہ زمین نہر فرات میں بہنے والی زمین پر ندی کا جو تو پیاسا ہو سکتا تھا؟ نہیں. صرف قبر اللہ کے دامن سے وابستگی ہم کو اور آپ کو مل جائے اور یہ بھی مل جائے کہ ظلم اور تشدد جب ہوگا تو یاد رکھو مسلمانوں، ظلم برداشت کرنا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے. ہم ظلم بھی برداشت کر سکتے نہیں بول سکتے. اچھا یہ جس سے بڑا معاملہ ہے کسی کا وہاں لوگ کا جو بات کر دینا رات میں تو وہ نہیں ہوئی کافی نابکار ہے. تیری بیعت ہمارا امام حسین اعظم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس لیے کہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے دور ہے، عشق رسول اور محبت رسول سے دور ہے. لہذا ہم بھی تیری بیعت نہیں کریں گے، ہم بھی تجھے اپنا امام تسلیم نہیں کریں گے. ہمارا امام اور ہمارا پیر حسین اعظم کی ذات حق بولنے سے نہیں گھبرائے گا. کیا ہم کو پتا نہیں تھا؟ کیا میں اگر جا رہا ہوں تو 3000 کا لشکر مجھ پر حملہ ہو جائے گا؟ حسین اعظم کی جو تو لشکر میں جاتا ہوں تو جنت کل کس نے دیکھی؟ آج بولو تو میں تو تحقیق ہو جاؤں گا، آج بولو تو میں مر جاؤں گا، بے موت مارا جاؤں گا. لیکن ہم کو خوب معلوم تھا کہ ان کے گھرانے کی جو ریت ہے، انہوں نے جو کہہ دیا یہ نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور وہ پیارے نواسے ہیں جنہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے کہہ کر پکارا. اب یہ شہزادے کی زبان ہے کہ جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ آ جائے. کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں کیا؟ جب اعلان ہوا تو سب سے پہلے جا کے ان کو پتا تھا کہ اب میرا کیا ہے ہونے والا ہے. لیکن نہیں، اب فرضی پر حق و باطل کے اس فیصلے میں انہوں نے حق کا ساتھ دیا اور دنیا والوں کو دکھا دیا کہ جب وقت آئے گا سچائی پر قربان ہونے کا تو سچائی سے منہ نہیں موڑنا. اے مسلمانوں، اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں، تم نے بھی حق پرستی کا ساتھ دے کر بھلے سے اپنا سر کٹ جائے پیچھے نہیں ہٹا. آج ہم حق پرستی سے دور ہو گئے. حق بولنے کی بات آئی فلانا ناراض ہو جائے گا. ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو اس کا خیال رکھو. اگر اللہ اس کے پیارے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم سے ناراض ہو گئے تو قسم خدا کی نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی نہیں لانا مثالے پر. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں عشق اہل بیت سے اپنے سینے کو مدینہ بنانا ہے. ہمیں عشق اہل بیت پیدا کرنا ہے. عشق اہل بیت پیدا کرو. مشکل جب آتی ہے تو ہمارے ماں باپ بھی ہمارے بزرگ بھی کہا کرتے تھے کہ نہیں یہ آج مشکل کشا بولتے تھے کہ نہیں بولتے تھے یہ آج مشکل کشا. اور ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ جس دروازے پر لکھ دیا جائے یہ آج مشکل کشا اس دروازے سے کوسوں دور مشکلوں کا نام و نشان مٹ جائے. مشکلیں بھی لوگوں اس مشکل کشا کا نام دیکھ کر گھبراتی ہے یار مشکل کشا کا. تو تعبیری بنا یار مشکل کشا دیکھ کے لگا تو تمام مشکلوں سے جو تو رہائی مل جائے گی. تو بات سمجھ میں آئی کہ اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے لیے جنت کا پروانہ ہے. فرمانا خوش نصیب ہے سرور کی سرزمین پر جو جامع مسجد کے اتحاد میں جو تو آپ لوگ جمع ہوئے اور ذکر حسین کی مسجد کو آپ نے سجایا. یہ خوش نصیبی آپ کی قائم رہے اور اللہ تعالیٰ صبح قیامت تک آپ کو عشق رسول میں عشق محبت اہل بیت میں قائم اور قائم رکھے اور اس اہل بیت پر جو ہم تماموں کا خاتمہ ہو. الہی حرمتی جد الحسن والحسین برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.